السحرة ساجدين، سب کے سب سجدے میں گر گئے، ایمان لائے۔ اور کیسا ایمان، اللہ اکبر، ایسا ایمان کہ فرعون ان سے کہتا ہے کہ مجھے پوچھے بغیر ایمان لے، میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ تو کیا کہتے ہیں وہ کہ فرعون تجھے مار ڈالنا ہو تو مار ڈال، لیکن ہم ایمان چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ فرماتے ہیں نبی کی صحبت اور حقیقت جب اس کے سامنے واضح ہو جاتی ہے تو اسے اس سے نہیں فرق پڑتا ہے کہ اس کی جان جاتی ہے، اس کی عزت جاتی ہے، اس کا مال جاتا ہے، صرف اسے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ میری آخرت کی کامیابی اسی مرنے میں ہے۔ اسی لیے حضرات صحابہ کو جب تیر لگتے تھے تو صحابہ گھبراتے رہے، تیر لگتے تھے، جان نکلتی تھی، اور صحابہ کی زبان سے کیا لفظ نکل کر خذت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ ارے بھائی مرنے والا بھی دنیا میں کامیاب ہوتا ہے، ہاں ہاں، یہ عشق کا دربار ہے، اللہ کے عشق کا دربار ہے، یہاں پر مرنا ہی کامیابی ہے۔ کیوں؟ اس لیے مرنا اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسا جادو عطا کیا کہ اس زمانے کے اعتبار سے اس جادو کو دیکھ اب لوگوں نے کہا کہ ہاں واقعہ نبی ہے۔ بہت کوشش کی فرعون نے، بہرحال وہ کچھ نہیں کر سکا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عمل میں آئی تو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت معجزے دیے گئے۔ دنیا میں کسی نبی کو اتنے معجزے نہیں دیے اللہ نے جتنے میرے اور آپ کے آقا کو دیے۔ اور وہ معجزے بھی کیسے ہوتے تھے؟ فل ٹائم معجزہ، شارٹ ٹائم نہیں، یعنی قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اس کے اندر میں کیا ہوتی تھی؟ معجزے کے اندر میں عبرت ہوا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی آیا اور کنکریاں لے کر آیا اور کہا کہ محمد اگر یہ کنکریاں گواہی دے دے کہ تم اللہ کے رسول ہو تو میں ابھی مان لے آتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کنکریوں سے کہو میں اللہ کا رسول ہوں یا نہیں؟ تو کنکریوں سے آواز آتی ہے اشہد انک محمد رسول اللہ، بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب دنیا کیا کہتی ہے کہ ہم نے کمپیوٹر بنایا، دنیا کیا کہتی ہے ہم نے موبائل بنایا، دیکھو یہ بات کرتا ہے، وہاں تو بغیر مشین، بغیر سیل اور بغیر لائٹ کے ایسے کنکریاں ڈائریکٹ بات کرتی ہے۔ تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ، سب سے بڑا جو معجزہ حضور کو دیا گیا وہ قرآن دیا گیا، اور قرآن کے بعد سب سے بڑا معجزہ جو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا وہ اسراء اور معراج کا واقعہ۔ ہم لوگ رجب المرجب کے مہینے سے گزر رہے ہیں، اور ایک روایت ایسی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو واقع اسراء اور واقع معراج کی اس مہینے میں آیا، پیش آیا۔ کسی نے کہا 22 رجب، کسی نے کہا 26 رجب، کسی نے کہا 28 رجب، اور کسی نے رمضان المبارک کہا۔ بہرحال لیکن ایک احتمال ایسا ہے، میں جو بتانا چاہتا ہوں آپ کو وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقع اسراء اور معراج اور آج کی جدید ٹیکنالوجی کے درمیان کیا مناسبت ہے؟ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واقع اسراء اور معراج عطا فرمایا۔ دوسرے کسی نبی کو واقع اسراء اور معراج نصیب نہیں ہوا۔ واقع اسراء اور معراج کیا ہے؟ آج کا مسلمان تو کچھ پتہ ہی نہیں اسے یہ معلوم ہے کہ کون سی فلم اسٹار کی کون سی فلم ہے، کون سی کرکٹ میچ کہاں پر کھیلی جا رہی ہے، کون جیتا اور کون ہارا، مگر اسے یہ نہیں معلوم کہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں ایک انتہائی انوکھا واقعہ پیش آیا جس کو واقع اسراء اور معراج کہا جاتا ہے۔ کیا ہے واقع اسراء اور معراج؟ قرآن کریم میں اللہ خود فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله، پاک ہے وہ ذات الذي اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، جو رات کے وقت اپنے بندے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے اٹھاتا ہے اور اٹھا کر سیدھا لے جا کر کہاں پر رکھتا ہے؟ بیت المقدس میں، جو مکہ مکرمہ سے تقریباً 2000 سے زیادہ کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک رات جبریل میرے پاس آئے اور جبریل نے کہا کہ محمد چلو، میں چلا۔ حضرت ام ہانی کے گھر پر سوئے ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بہن تھی، تو حضرت ابو طالب حضرت علی بن ابی طالب کی بہن تھی، وہاں سے میں اٹھا اور اٹھ کر گیا، کہا کہ چلتے ہیں مکہ مکرمہ کعبۃ اللہ کے پاس لائے، اور حرم میں لانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو دھویا گیا، زمزم کے پانی سے دھویا،
اور دھو کر اس میں ڈال دیا، کیوں کی جڑ ہے۔ تو آپ صلی اللہ